تو رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتے ہیں کہ اہل بیت سے دور کر دے، اہل البیت، اہل بیت سے دور کر دے پلیدگی کو، وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، اور رب العزت پاک کر دے ان کو پلیدگی سے، ان کے قریب جو ہے ناپاکی کو آنے ہی نہیں دیتا۔ اللہ پاک نے ان کو پاک کر دیا، وہ پاک ہستیاں ہیں۔ تو شہادتیں تو بہت زیادہ ہیں، اگر ایک ایک کو میں گنوانا شروع کر دوں تو ٹائم بہت مختصر ہے، لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا پھر۔ تو میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ذکر کروں گا، واقعہ کربلا ذکر کر کے اجازت چاہوں گا، سن لیں پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہے ہمارے لیے، وہ بھی ان کے ساتھ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہم محبت رکھتے ہیں، اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اس کے ساتھ ہم محبت رکھتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ ادھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی بند کر دیا گیا، وہ بیر روما جو کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے خریدا تھا، اپنے ہاتھوں سے خریدنے کے بعد لوگوں کے اندر وقف کیا تھا، اسی کنویں کا پانی بند کر دیا گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے ان کو شہید کر دیا گیا، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی رسول ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر ان کو شہید کیا گیا، ان کی شہادت کے خون کے جو قطرے ہیں وہ قرآن پاک پہ گرے۔ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا گواہ رب کا قرآن ہے، رب کا قرآن ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کربلا کے اندر ہوئی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی بند کیا گیا، اور ادھر جو ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت موجود ہے، آئیے حسین کا پانی بھی بند کیا گیا، عثمان کا پانی بھی بند کیا گیا۔ میں کہتا ہوں عثمان کی شہادت ہمارے لیے جو ہے وہ بھی ہم ان کے ساتھ، عثمان کے ساتھ بھی محبت رکھتے ہیں، عمر کے ساتھ بھی محبت رکھتے ہیں، حسین کے ساتھ بھی محبت رکھتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں بغض کسی کے ساتھ نہ رکھیں، محبت سب کے ساتھ برابر رکھیں، محبت برابر ہو، محبت کا معیار جو ہے برابر ہو۔ دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کے سن لیں، اہل حدیث جو ہے عثمان کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، عمر کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، اور باقی بھی جتنے شہداء ہیں سب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، بغض کسی کے ساتھ نہیں رکھتے۔ سن لو جو یہ کہتے ہیں اہل حدیث سیدنا حسین کی شہادت کو نہیں مانتے، شہادت حسین نہیں بیان کرتے، پھر میں کہتا ہوں آج سن لے، اپنے دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کے، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن لے، میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں واقعہ کربلا۔ سنے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے اندر تھے، بے شمار کوفے والوں نے خطوط بھیجے، بے شمار خط بھیجے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آ جائیں۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، جاؤ جا کے کوفے والوں کا جائزہ لو، وہاں کے حالات کیسے ہیں، وہاں کے کوفے کے اندر حالات کیسے ہیں، کوفی کیسے ہیں، ان کے حالات کیسے ہیں، جاؤ جا کے ان کا جائزہ لو۔ جب مسلم بن عقیل کوفے کے اندر پہنچے، کوفے کے اندر پہنچتے ہیں مسلم بن عقیل تو 40,000 کوفی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت حسین کرتے ہیں۔
40,000 کوفیوں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پہ بیعت کی، اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ آپ آ جائیں، کوفے کے حالات درست ہیں۔ جب اس بات کا یا ابن زیاد کو پتہ چلا، اللہ اکبر، یزید نے ابن زیاد کو، عبید اللہ ابن زیاد کو دوہری کہانی دے کر کے ابن زیاد کو بصرے کے اندر بھیجا، کوفے کے اندر۔ اس وقت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرے کے گورنر تھے، ان کو مذول کر دیا گیا اور وہاں پہ عبید اللہ ابن زیاد کو بھیج دیا گیا۔ اب عبید اللہ ابن زیاد پہنچے، جب وہاں آئے تو انہوں نے حالات کو دیکھا، حالات کو اپنے کنٹرول کے اندر لیا، اپنے ہاتھ کے اندر لیا، ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے اندر لینے کے بعد اللہ اکبر، اس وقت حالات کا جائزہ یہ تھا کہ کوفی جو ہے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر چکے تھے۔ اللہ اکبر، اس وقت عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے کے جتنے بھی محلے دار تھے، جتنے بھی سردار تھے، جتنے بھی ان کے گاؤں تھے، ان کے سرداروں کو اکٹھے کیا، ایک جگہ پہ جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر ان سے میٹنگ کی، اور پھر جو ہے حضرت مسلم بن عقیل ام ہانی بن عروہ اللہ اکبر ان کے گھر کے اندر موجود تھے، ہانی بن عروہ کے گھر کے اندر موجود تھے، اور ادھر جو ہے ہانی بن عروہ کو طلب کر لیا گیا، عبید اللہ ابن زیاد نے طلب کر لیا کہ میرے پاس آؤ، مخبر بھیجا، کچھ تحفے طائف دیے مسلم بن عقیل کو۔ جب مسلم بن عقیل کے پاس پہنچا، خبر ہو گئی کہ عبید اللہ ابن زیاد کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے، تو ام ہانی کو طلب کیا۔ ام ہانی ابن زیاد کے پاس پہنچ گئے، جب پہنچے ہیں تو ام ہانی کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ خبر مسلم بن عقیل کو پہنچی، مسلم بن عقیل نے کوفیوں کو جمع کیا، اعلان جہاد کیا، جنگ کا اعلان کیا کہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب محاصرہ کر لیا گیا عبید اللہ ابن زیاد کا، محاصرہ کیا، تو اس وقت عبید اللہ ابن زیاد نے ہر قبیلے کے سردار کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو واپس لے جاؤ۔ جب انہوں نے اعلان کیا ہر قبیلے کے سردار نے، تو کوفی سارے پیچھے ہٹتے گئے، حتیٰ کہ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ مسلم بن عقیل جو ہے اس وقت نماز کے اندر تھے، نماز سے پھرے تو سارے کوفی بھاگ چکے تھے۔ اس وقت دیکھا مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس وقت مسلم بن عقیل دوڑتے ہیں، گلیوں کے اندر دوڑتے ہیں کہ کہیں پناہ مل جائے۔ مسلم بن عقیل دوڑتے ہیں، دوڑتے ایک عورت بوڑھی بیٹھی ہوئی ہے گلی کے اندر، اپنے بیٹے بلال کا انتظار کر رہی ہے۔ اس مسلم بن عقیل نے اس عورت سے کہا کہ مجھے پناہ دے دو۔ وہ عورت پوچھتی ہے تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ وہ مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ میں مسلم بن عقیل ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ عورت کہتی ہے تو مسلم بن عقیل ہے تو تجھے میں پناہ دیتی ہوں، تو آ جا۔ گھر کے اندر لے گئی، وہ عورت اپنے کمرے کے اندر بٹھاتی ہے، کبھی کھانا لے کے آتی ہے، کبھی پانی پیش کرتی ہے، کبھی کچھ کرتی ہے۔ کس غرض سے کرتی ہے؟ غرض یہی ہے کہ وجہ کیا ہے کہ آل رسول سے ہمارے گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں، یہ شرف ہمیں حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے کہ آل رسول سے ہمارے گھر کے اندر مسلم بن عقیل آئے۔ محبت تھی تو وہ عورت خوشی کے اندر کبھی کمرے کے اندر جاتی ہے، کبھی کھانا پیش کرتی ہے، کبھی پانی پیش کرتی ہے۔ بڑی محبت ہے، پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے، توجہ کرنا، امام مسلم بن عقیل رحمہ اللہ، مسلم بن عقیل اندر ہیں،
اور اس عورت کا بیٹا بلال آتا ہے. بلال پوچھتا ہے ماں جی کیا بات ہے، آپ کبھی اندر جا رہی ہیں کبھی باہر آ رہی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگی ہمارے گھر مسلم بن عقیل آئے آل رسول سے، تو اس بدبخت بیٹے نے، وہ بلال بدبخت بیٹا کہنے لگا وضو کیا ماں کے سامنے، وضو کرنے کے بعد کہتا ہے میں مسجد علی کے اندر جاؤں، جا کے 2 رکعت نفل ادا کروں اور اللہ کا شکر ادا کروں کہ ہمارے گھر آل رسول سے مسلم بن عقیل آئے ہیں. اللہ اکبر. وہ گھر سے نکلتا ہے، وضو کر کے نکلتا ہے، راستے کے اندر دل کے اندر یہ خیال آتا ہے، اس کو شیطان ورگلاتا ہے، شیطان اس کے ذہن کے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو اس طرح کر، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس چلا جا کہ اگر تجھے انعام وغیرہ ملے تو اس کو بتا دے، خبر دے دے. وہ نکلتا ہے، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے شکار پکڑا گیا، اگر آپ انعام اکرام سے مجھے نوازیں گے تو میں تمہیں بتلاتا ہوں، شکار بتلاتا ہوں. وہ بلال بدبخت کمینہ انسان اللہ اکبر اپنے گھر کا محاصرہ کروا لیتا ہے، اپنے گھر کا محاصرہ کروا لیتا ہے. اللہ اکبر. پھر جو ہے مسلم بن عقیل کو پکڑ لیا جاتا ہے. مسلم بن عقیل کو اللہ اکبر کوئی تھپڑ مارتا ہے، کوئی مک مارتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. مسلم بن عقیل کے جو ہونٹ کے اوپر نیزہ مارا، ایک ہونٹ جو ہے لٹک گیا. اللہ اکبر. پھر جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کر کے گئے، ہونٹ لٹکا ہوا ہے. ایک بندے نے پانی کا پیالہ پیش کیا، پانی کا پیالہ پیش کیا، جب ہونٹ کے قریب کیا تو وہ ہونٹ کا ٹکڑا، اللہ اکبر، گوشت کا ٹکڑا پیالے کے اندر گر گیا. اور سنیے مسلم بن عقیل اللہ اکبر بڑا ظلم و ستم کیا گیا. اس وقت جو ہے مسلم بن عقیل رحم اللہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کیوں؟ عبید اللہ ابن زیاد پوچھتے ہیں اے مسلم بن عقیل تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہاری آنکھوں کے آنسو آنکھوں کے اندر آنسو کیوں ہے؟ آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے؟ مسلم بن عقیل کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو اس لیے جاری ہیں کہ میں پہلے خط لکھ چکا ہوں حسین ابن علی کو کوفہ کے اندر آ جائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ حسین ابن علی کوفہ کے اندر آ جائیں. اللہ اکبر. مسلم بن عقیل جو ہے اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ حسین کو شہید نہ کر دیا جائے. اللہ اکبر. پھر جو ہے عمر بن سعد مسلم بن عقیل کے قریبی رشتہ دار تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. عمر بن سعد بیٹھے ہوئے ہیں. مسلم بن عقیل نے عمر بن سعد کی طرف دیکھا. عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا کہ یہ عمر بن سعد کی طرف دیکھ رہا ہے، پوچھ لیں اس سے مسئلہ کیا ہے. عمر بن سعد جب قریب ہوئے مسلم بن عقیل کے پاس، تو مسلم بن عقیل نے 3 وصیتیں کی. 3. پہلی تو یہ ہے کہ تو میرا قریبی رشتہ دار ہے، کوفہ کے اندر میرے اوپر 600 درم قرض ہے، وہ اتار دینا. 600 درم ہے وہ اتار دینا. دوسری بات یہ ہے کہ حسین کو میں خط لکھ چکا ہوں اور حسین کو آپ نے اطلاع دینی ہے کہ کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں، آپ ادھر نہ آئیں. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر مجھے یہ شہید کر دیں تو میری میت کی بے حرمتی نہ ہونے دینا اور اس کو دفن کر دینا. یہ 3 وصیتیں کی اور مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کو شہید کیا گیا، شہید کر دیا گیا. چھت کے اوپر شہید کیا. ہانی بن عروہ کو شہید کرنے کے بعد لٹکا دیا گیا اور مسلم بن عقیل کو شہید کیا اور 2 ٹکڑے کر دیے، چھت سے نیچے گرا دیا گیا. اللہ اکبر. ان کی میت کی بے حرمتی کی گئی. اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی طرف روانہ ہے. راستے کے اندر
1000 کا قافلہ پہنچ جاتا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے کے اندر روکا جاتا ہے، حسین کو روکا جاتا ہے۔ سنے، حسین کہتے ہیں کہ میں لڑائی کرنے کے لیے نہیں آیا، مجھے کوفے والوں نے بلایا، میں اس غرض سے آیا ہوں۔ سن لیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب روکا گیا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں رکھی۔ 3 شرطیں سن لیں، وہ کون کون سی شرطیں ہیں؟ کہنے لگے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کسی سرحد کی طرف جانے دو، وہاں میں کافروں کے ساتھ مقابلہ کروں اور لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں۔ اگر یہ شرط قبول ہے تو مجھے کسی سرحد کی طرف جانے دو۔ انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہا یہ شرط قبول نہیں ہے۔ دوسری شرط، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے واپس مدینہ کے اندر جانے دو۔ انہوں نے کہا یہ شرط بھی قبول نہیں ہے۔ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری شرط رکھی، فرمایا تیسری شرط کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ اور یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار نہیں کیا تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ چاہتے تھے، جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یزید کی بیعت لینے آئے، اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں 1-2 افراد کے سامنے بیعت نہیں کرنا چاہتا، میں تو کھلے عام میدان کے اندر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے قبل جو ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جو ہے 6 ماہ کے بعد ہے۔ اور میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ بعد جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلاف جو ہے بیعت کا ان کے ساتھ بیعت کی تھی، سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کی۔ تو میں کہتا ہوں سیدنا حسین نے بیعت کے اندر تاخیر کی تھی لیکن انکار نہیں کیا تھا، بیعت سے انکار نہیں کیا تھا لیکن تاخیر ضرور ہو چکی تھی۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ یہی تھا کہ میں ایک کھلے عام میدان کے اندر اور لوگوں کے سامنے بیعت کروں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ آئیے سنیے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری شرط جو ہے یزید کے پاس جانے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ شرط ہمیں مقبول نظر آتی ہے، لیکن اس سے قبل جو ہے ہمیں جو ہے عبید اللہ ابن زیاد سے پتہ کر لوں، پوچھ لوں کہ یہ شرط بھی قبول ہے یا نہیں ہے۔ خط لکھا گیا عبید اللہ ابن زیاد کو۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جب یہ بات پڑھی، دیکھی کہ یزید کے پاس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے ہیں، تو ساتھ ہی شمر بیٹھا تھا۔ شمر کہنے لگا شکار آیا ہے تو شکار جانے نہ دو، نعوذ باللہ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کے اندر شکار آیا ہے تو نہ جانے دو۔ اور پھر جو ہے ہمارے وہ خط جو ہم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے تھے، ان خطوط کا کیا بنے گا؟ پھر جو ہے ہمیں سزا ہوگی، ہمیں جیل کے اندر جانا پڑے گا، کیونکہ وہ خط جو ہم نے حسین کو بھیجے تھے ان خط کا کیا بنے گا؟ جو ہم نے خط جو ہے 1000 کے قریب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کے اندر بلانے کے لیے بھیجے تھے، ان خطوط کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ اس وقت یہ شمر نے بات کی، آؤ سنیے، شمر نے کہا کہ 3 باتیں ہیں، 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے لیے بیعت کر لے ہمارے ہاتھ پہ، نہیں تو سارے خطوط جو ہے ہمارے حوالے جمع کر دے، ہمارے حوالے کر دے، ہمیں جمع کرا دے۔ تیسری بات
اگر وہ خط بھی نہیں جمع کراتا، بیعت بھی نہیں کرتا، تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرائط بتائی گئی، ہمارے حوالے خط کر دو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ دوسری بات کہ ہمارے ہاتھ پہ یزید کے لیے بیعت کر لو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا، میں یزید کے پاس جا کے بیعت کروں گا، ان کے ساتھ جو ہے معاملات کو طے کر لوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر یہ دونوں شرطیں قبول نہیں ہیں تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ 7 محرم کو میدان کربلا کے اندر پہنچے، 7 محرم الحرام کو، اور وہاں پہ روک دیے گئے 9 اور 10 محرم کو، اور اس سے جو قبل ہے 8 اور 9 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی بھی بند کر دیا گیا۔ دریائے فرات کا نام ہے، مقام نینوا ہے، اللہ اکبر، میدان کربلا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی بند کر دیا گیا، اور اس وجہ سے، اس غرض سے بند کیا گیا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجبور ہو جائیں گے، یا ہمیں خط دے دیں گے، یا پھر جو ہے ہمارے ہاتھ پہ یزید کی بیعت کر لیں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 اور 10 کی درمیانی رات کو لوگوں کو مخاطب کیا کہ اے حسینیو سن لو کہ میں مطلوب ہوں، ابن زیاد کو میں مطلوب ہوں، سن لو، اگر تم جانا چاہتے ہو تو تم چلے جاؤ۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا اگر تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ حسینی، اللہ اکبر، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کے اللہ اکبر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چمٹ گئے، رونے لگے، چمٹ گئے، کہنے لگے اگر ہمارا جینا ہے تو حسین کے ساتھ ہے، اگر مرنا ہے تو حسین کے ساتھ ہے، ہماری زندگی ہے